اچھا، یہ بھی بڑا اچھا ہوا کہ سہیل وڑائچ میرے بولنے کے بعد نہیں بولے بلکہ مجھ سے پہلے بول لیے، اس لیے انہوں نے خود بخود ایک ہلکا ہاتھ رکھا مجھ پر. اگر میں پہلے بول دیتا تو مجھے پتا ہے کہ بہت ساری باتیں اس میں سے نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، میرے خیال میں شاید سب سے مشکل آج کے اس کتاب کی رونمائی پہ جو بولنا ہے وہ حافظ نعیم کے لیے شاید مشکل تھا، اور میرے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ آج میں گفتگو کروں، کیونکہ میری اس بات کو چاہے آپ عذرائے مذاق لیں یا سنجیدگی سے لے لیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں جو بات کرنے جاؤں گا اس کے بعد 8 فروری کے لیے میں سلیکٹڈ تھا یا نہیں تھا. میں اگر سلیکٹڈ تھا تو کہیں مبادہ نان سلیکٹڈ نہ ہو جاؤں. تو یہ بڑی لینڈ مائنز بچھی ہوئی ہیں یہ جو آج کی گفتگو ہے. جو پھر نظر عباس اپنے کالم کے حوالے سے ان کے پڑھنے والے بہت ہیں، سننے والے بہت ہیں، اور وہ آج سننے والے یہاں آئے بھی ہیں، اور میں نے بھی اس سے پہلے کسی بک لانچنگ میں اس قدر جو ہے وہ اٹینڈنس یا حاضری نہیں دیکھی. تو مجھے آپ کی صحافت پہ، کالم نویسی پہ، آپ کی لکھنے کی طاقت میں، اور اس طاقت کی بنیاد حق اور سچ پر مبنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید کوئی رائے دینا، روشنی ڈالنا وہ سورج کے چراغ دکھلانے کے مترادف ہے. وہ تو یہاں سب نے کنفیشن کیا اور ہم سب بھی کرتے ہیں. لیکن آپ نے جو موضوع چھیڑ دیا ہے اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم سب سے بہت سارے 164 کے اخباری بیانات لینے کا بھی اہتمام آپ نے کیا. تو بھائی، فار دا سیک آف بریوٹی، وقت بچانے کے لیے، اور آپ کی مزید تالیاں جو کم از کم میرے حصے میں میرے کسی نقطے کے خلاف نہ آئے، اس کی پیش بندی کرنے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ باقی سیاسی جماعتوں اور اکابرین کی طرح ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی، دانستہ بھی ہوئی اور نادانستہ بھی ہوئی. اب اس کی پرسنٹیج اگر سہیل وڑائچ لکھیں گے کتاب تو اس میں دوسری ہوگی، اور اگر نظر عباس کتاب لکھیں گے تو اس میں وہ پرسنٹیج ویری کرے گی، کیونکہ نظر عباس کراچی میں رہتے ہیں. کراچی کی بوئی و باش، اس کی معاشرت، اس کی شہریت، اس کے مزاج، اس کی نفسیات کو روزانہ کی بنیاد پہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کا سامنا بھی کرتے ہیں. سہیل وڑائچ بھائی اگر کچھ بہت زیادہ دور سے بہت زیادہ اندر کی بات کریں گے تو میرے خیال میں شاید اس طرح سے اپنے قلم کے ساتھ حق ادا نہیں کر سکیں گے جس طرح شاید نظر عباس ہے. اسی لیے آپ نے قریب کی نظر کا چشمہ مانگا تھا. بس ہم آپ کو اس وقت تک بلائیں گے جب آپ کی دور کی نظر بھی صحیح رہے. تو میرے خیال میں اب معاملہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہ اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، اور میں ماضی میں بہت زیادہ جاؤں. دیکھیں، جو آپ نے کہا، جو آپ کا تجزیہ ہے، جو تاثر ہے، دیکھیں ہماری غلطیوں کا بھی تاثر بھی ہے. اینڈ پرسیپشن از آلویز گریٹر اینڈ بگر دین دا ریالٹی. تو یہ بھی ہے نا کہ تاثر جو ہے وہ حقیقت سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے. لیکن گزشتہ 1 سال میں، یا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم 2015 میں یہ بات نہیں کرتے تھے تو یہ بتائیں کہ وہ کون سی تنظیم ہے اس دنیا میں جو اپنے بانی قائد سے الگ ہوئی ہو اور اس طرح سروائیو کر سکے اور آج آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. مجھے بتائیں تو ایک تنظیم کا نام بتا دیں.
دیکھیں آپ بتائیے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید، اور اس کے بعد نیچے آتا ہے، نیچے آئے بلاول بھٹو زرداری، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح کوئی بھی لیگیسی لے لے. آپ مجھے بتائیں کہ ان سارے بڑے بانی رہنما اور جو ان کی اگلی نسل ہے، اگر اس کو لیڈرشپ سے مائنس کر دیا جائے تو یہ ساری پارٹیاں آج کہاں پر کھڑی ہوں گی؟ یہ بات بھی تھی، کہاں کھڑی ہوں گی؟ تو آج اگر ہم نے سروائیو کیا ہے تو کم از کم ہماری بنیاد میں، سرشت میں، فطرت میں ایک آئیڈیالوجی ضرور تھی. ایک عام آدمی کو امپاور کرنا، ایک عام آدمی کو اس کے بنیادی حقوق دلانا، اور ایک عام آدمی کو سر اٹھا کر چلنے اور سر اٹھا کر جینے کا موقع دینا. جو غلطیاں ہوں اور اپنے اس اصل مقصد سے اگر ڈیریل ہوئے تو بھائی اس کی سزا بھگتی ہے، بھگت رہے ہیں، اور اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا. اور 22 اگست 2016 تو کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جب if it was the last nail in the coffin تو ہم نے بھی اپنا ایک فیصلہ کیا. اور اگر ہمارے درمیان بھی کوئی اندر کی لڑائی کی بات کرتے ہیں تو 2016 کے بعد کیا ہوگا تو کچھ میرے درد کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. کسی ایک سلیکٹڈ حکومت کو چلانے کے لیے صرف اس کے لوگوں کو الیکٹ نہیں کرایا گیا، بلکہ MQM کے اندر بھی جو اگر کوئی نیکسٹ لیڈرشپ آ رہی تھی، بن رہی تھی، اس کو بھی تو پارٹی سے الگ کرایا گیا. یار اس کا بھی ذکر کرے. وہ کس نے کیا تھا؟ جو ہمیں انصاف کا، احتساب کا تحفہ دیا گیا تھا. تو بھائی اس کے بعد سب سے پہلا جو صدقہ دیا گیا وہ ایسی MQM بنانے کا دیا گیا کہ جو آگے کے سلیکٹڈ کے ساتھ چل سکے. تو یہ بات بھی تو غور طلب ہے. پھر ایک آپ سب فیصلہ آج کریں کہ ہمیں معلوم ہے کہ پھر سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا گیم شروع ہو گیا. اس الیکشن میں کیا ہوگا یہ بھی آپ سب جانتے. تو مجھے یہ بتائیں، اور پھر اس جو اگلی حکومت بنے گی 6 ماہ کے بعد کیا ہوگا، 1 سال کے بعد کیا ہوگا؟ مظہر عباس کے کالم اسی طرح چل رہے ہوں گے، سہیل بلوچ کی بیلات تبصرے اسی طرح چل رہے ہوں گے. یہی دیکھیں، اب آپ کہہ رہے حکومت میں ہوں گے. نہیں اچھا، اور پبلک کی تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ MQM بائیک آؤٹ کر دے گی. بھائی کیوں؟ میرے بائیک آؤٹ صاحب کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ آپ کی لائف نہیں ہٹتی ہے. نمبر کم ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں بھائی، بات شیرو ملنگا ہوں، اگر آپ پنگا لیں گے تو میں کہوں گا ایک نئے بات ہے تو میں رکھتا ہوں، آئیں بات کرتے ہیں. میں بھی بات کر رہا ہوں بھائی، میں کون سا لڑ رہا ہوں. تو اب صورت یہ ہے میرے بھائی، میری بہنوں، سچویشن یہ ہے کہ کیا یہ اسی طرح سب کچھ چلتا رہے گا؟ ایک کتاب آئے گی، کالم آئیں گے، مصطفی اللہ خان اپنی بات کریں گے. مطلب ہم نے بھی تو ان ساری چیزوں کو تھوڑا سا اپنے سٹریس کو کم کرنے، اپنی ٹینشن کو کم کرنے، تھوڑا سا ادب، تھوڑی سی زبان، تھوڑا سا لٹریچر، تھوڑی سی تاریخ، بس یہ حوالے ہمیں مل جاتے ہم سب بھی تو گھر چلے جاتے ہیں. ہمیں بھی تو کچھ سوچنا ہے. آئیں ایک ایسی لابینگ کا سلسلہ شروع کریں اور یہ طے کریں کہ بھائی اگر ہر الیکشن کے بعد ایسا ہونا ہے اور ہر الیکشن میں ایسا ہونا ہے تو ساری سیاسی جماعتیں کھڑی ہو جائیں اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ بھائی ہمیں الیکشن لڑنا ہی ہے، پہلے رولز آف دی گیمز کو صحیح کریں، اس کے بعد الیکشن لڑیں. ورنہ آج جو جیل میں ہے وہ بھی ریل میں آنا چاہتا ہے، اور جو ریل میں اس کو جیل میں بھیجنا چاہتا ہے. بات تو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ہدف تنقید بنائیں
سب بناتے ہیں، جس کے ہاتھ میں قلم ہے اور جو کچھ لکھ سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری کا ہے، ایز اے پولیٹیکل فریٹرنیٹی، ایز اے سو کالڈ کسٹوڈین آف ڈیموکریسی، ہم سب کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی صحیح کی، کوئی نیشنل ایجنڈا بنایا؟ ہاں، ہمیں سوشل اکانومک ایجنڈا بنانا ہے جس میں عمل ہم کر سکیں نہ کر سکیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں۔ کیا کسی نے بھی بات کی؟ ہاں، حافظ نعیم نے کہا کہ کیا جیسی بھی جمہوریت ہے، کیا یہ سلیکٹو جمہوریت نہیں ہے؟ سلیکٹڈ کی بات ہوئی، سلیکٹرز کی بات ہوئی، لیکن اسی سلیکٹو ڈیموکریسی پر ساری